بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ویلاگ کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا، مگر وہ کچھ حالات ایسے تھے، ہماری مجبوری تھی۔ آج جو دو اور پرومیننٹ ویٹرنس جنہوں نے اس ویلاگ میں شرکت کرنی تھی، جس میں کہ جنرل علی قلی اور وائس ایڈمرل احمد تسلیم شامل ہیں۔ ایڈمرل تسلیم انفارچونیٹلی وہ بیمار ہیں اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو اس لیے انہوں نے معذرت کری۔ اور اسی طرح سے جنرل علی قلی جو ہیں ان کی اپنی کوئی مصروفیات ایسی ہیں جو کہ بہت ضروری تھی، اور وہ بھی اس ویلاگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہم اس جنریشن کے سولجرز ہیں ان آرم فورسز کے، دیٹ از آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس کے۔ ہمارا تعلق ان تینوں فورسز سے ہے جنہوں نے کہ اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان بنتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو قائد اعظم نے جذبہ پیدا کیا اس ملک کے جوانوں میں، اس ملک کے عوام میں پاکستان کو بنانے کے لیے، وہ جذبہ جو تھا وہ بھی ہمارے دلوں میں اتر گیا تھا، اور ہم نے اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لیا۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم پاکستان کی مسلح افواج میں آئے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے 65 اور 71 کی لڑائیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی in a humble way we made our best contribution for the defense and the security of Pakistan۔ ہماری جو ویٹرنز آف پاکستان کی آرگنائزیشن ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس آرگنائزیشن کا جو پہلے دو پیٹرن ان چیف تھے وہ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان تھے۔ ہم نے ان کی قیادت میں یہ تنظیم شروع کی، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، اور ہم ان کے اصولوں کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس تنظیم کی جو بھی کارروائیاں ہیں ہم نے ان اصولوں پر کی۔ اسی طرح ہماری تنظیم کے جو پہلے دو پریزیڈنٹ تھے، ایڈمرل فصیح بخاری اور ایئر چیف مارشل کلیم سادات، وہ ایسے نام ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان فخر محسوس کر سکتا ہے، اور ہمارے لیے تو خاص کر ہمیں ان پر فخر ہے کہ انہوں نے ہماری آرگنائزیشن کی قیادت کی اس وقت جب کہ یہ قیادت ایک اپنی ارلی سٹیج پہ تھی، اور اس وقت مشرف کے خلاف جو موومنٹ چل رہی تھی اس میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہم نے بھرپور حصہ لیا۔ جہاں تک کہ ویٹرنز آف پاکستان کی تنظیم کا تعلق ہے، ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ ہماری تنظیم میں 3 ایسے بہادر غازی تھے جنہوں نے کہ ستارہ جرأت بار حاصل کیا 65 اور 71 میں۔ جو پرومیننٹ نام جو ہیں اس میں جنرل نصیر اللہ بابر، بریگیڈیئر تاج، وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، مگر ایڈمرل احمد تسلیم جنہوں نے ایس جے بار حاصل کیا 65 اور 71 وار میں، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ زندہ ہیں اور ہمارے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر بڑا فخر ہے۔ یہ جتنے بھی غازی ہیں انہوں نے پاکستان کی ابتدائی تاریخ سے
اس فوج کو بنانے میں اور اس فوج کے کردار میں ان کا بڑا حصہ ہے. انہوں نے بھرپور پیس اینڈ وار دونوں میں کارکردگی کی، بڑی نمایاں کارکردگی کی، جس پہ اوپر ہم سب کو فخر ہے. پاکستان کے جتنے بھی شہید ہیں وہ بھی ہمارے لیے بڑی باعث فخر ہیں. ان سب کو ہم بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. کئی شہید جو ہیں وہ ہمارے اپنے کلیگ سے، جیسا کہ راجہ عزیز بھٹی تھا، اسی طرح اور کئی ایسے شہید ہیں جن کے ساتھ ہماری ایسوسیشن تھی مختلف طریقے سے، ڈائریکٹلی یا ہمارے ساتھ یا ان کے والدین کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ. اور آج کل کے جو بھی شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنی عزت کے وہ حقدار ہیں جتنی کہ جو پہلے شہید ہیں. صرف اس وقت جب ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے غازیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس وقت جو ایک کیمپین چل رہی ہے، کیمپین کیا وہ ٹھیک ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم بھی حصے دار ہیں. ہم بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر ہمیں افسوس ہے وہ یہ ہے کہ وہ غازی جو اس وقت کے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، جنہوں نے بڑی نمایاں کارکردگی کی، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. شاید ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں. دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وی دا ویٹرنز آف پاکستان، ہم نے قسم کھائی تھی that we will defend, protect and support the Constitution of Pakistan, and we will maintain the sanctity of the Constitution even at the peril of our life. ہم نے اپنی مسلح افواج کی زندگی میں بھی اس پر عمل کیا، اور ہم جب فوج سے ریٹائر بھی ہو گئے تو اس وقت بھی ہمارا یہی عہد تھا. اور اب ہم جب اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں تو اس وقت بھی ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو کسی طرح ٹیمپر یا اس کو برباد کرنے کا کسی کو حق نہیں دیں گے. ہم پہلے بھی firmly we were standing behind the Constitution, and even today we firmly stand behind it. اور افسوس ہمیں اس چیز سے آتا ہے کہ جہاں ہم تو اس کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آج جو حکومت ہے اس ملک میں، ان کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن ایک ردی کا ٹکڑا ہے جس کو وہ جب چاہیں پامال کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کو مروڑ کے اپنے مطلب کا جو ہے وہ قانون بنا کے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. ہم اس کو پرزور الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. جو کلاسک ایگزامپل ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ، جس کو کہ ہم کہتے ہیں جوڈیشری از ون آف دا 3 پلرز آف دا اسٹیٹ. جس طرح اس سپریم کورٹ کا تقدس جو تھا وہ پامال کیا گیا، اور وہ پامال کیا گیا گورنمنٹ کی اپنی پیٹرنیج کے اندر، کہ گورنمنٹ نے اپنی مدد کے ساتھ، اپنی سہولت کے ساتھ وہ جتھے جو تھے وہ بھیجے اسلام آباد میں، اور جا کر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جن گندے الفاظ میں گالیاں دی سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو ججز کو،
وہ سب قابل افسوس ہے، مگر جو موجودہ حکومت ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ احساس نہیں، کسی ایک نے بھی اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا۔ پاکستان جو ہے اس وقت نہایت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات جو پیدا ہو گئے ہیں وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے اندر جو ہیں وہ حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، اور ہمیں نوٹس لینا چاہیے کہ ہم اعلیٰ کار نہ بنے ایسی سازشوں کا جو کہ اس ملک کو اس دوراہے پہ لے آئیں جہاں اس ملک کا جو ہے وجود وہ خطرے میں پڑ جائے۔ یہ واقعات جو آج کل کے ہیں وہ مطابقت رکھتے ہیں 1971 کی سچویشن ان ایسٹ پاکستان۔ آج کل پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو مسلح افواج ہیں ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ فاصلے جو ہیں یہ دور کریں اور دوبارہ ان مسلح افواج کی عزت بحال کریں، اور ہماری قوم، ہمارے عوام اس مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اسی میں پاکستان کی طاقت ہے، اسی میں پاکستان کی سالمیت ہے۔